میری شادی بہت ہی امیر خاندان میں ہوئی۔ گھر میں بے شمار نوکر اور بے شمار گاڑیاں تھیں۔ بس میرا شوہر تھوڑا سخت مزاج تھا، مگر میرے ساتھ بہت ہی نرم تھا۔ میرے تو پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھتا۔ ان دنوں مجھے لگتا میں دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں، مگر شادی کے کچھ عرصے بعد ساس باتیں کرنے لگی۔ بہو، خوشخبری کب سناؤ گی؟ ہماری اتنی دولت کس کام آئے گی؟ کوئی تو وارث ہونا چاہیے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ بول پاتی، بس پریشان رہنے لگی تھی۔ رات کو رونے لگی تو شوہر نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں سزا دوں، بس تم خوش رہا کرو، کسی کی بات کو دل پر نہ لیا کرو۔ اس دن کے بعد سے میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی، رو رو کر اولاد کے لیے دعا مانگتی، اور پھر مجھے احساس ہوا دولت اور حسن سب کچھ نہیں ہوتا، اصل سکون تو دل کی تسلی اور خاندان کی قبولیت سے آتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھیں۔ ایک دن ایک ملازم صحن میں پودے ٹھیک کر رہا تھا، میں نے اسے پانی لانے کا کہہ دیا۔ اچانک میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور چیخ کر بولا، کیا ضرورت تھی اسے بلانے کی؟ لڑکی ملازمیں مر گئی تھی کیا؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ تم کسی غیر مرد سے بات کرو۔ اس کے بعد وہ کئی دن تک مجھ سے ناراض رہا۔ اسی ماحول میں ایک چہرہ تھا جس نے میرا دکھ بانٹا، زینت، وہ خواجہ سرا جو برسوں سے اس گھر میں ملازم تھی۔ دوسرے نوکروں کے برعکس وہ زیادہ خاموش اور سنجیدہ رہتی تھی، عورتوں کے لباس میں رہتی، مگر باتوں میں ایک عجیب مضبوطی تھی۔ پہلی بار جب میں نے اپنے دل کا بوجھ اس پر ڈالا تو وہ دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر نرمی سے بولی، بی بی، یہ دنیا کسی کو سکون سے نہیں جینے دیتی، بس آپ صبر کریں، ایک دن سب آسان ہو جائے گا۔ اس کی باتوں میں ماں جیسی گرمی تھی۔ وقت کے ساتھ میرا اس پر بھروسہ بڑھنے لگا۔ دن بھر کے کاموں کے بعد جب سب اپنے کمروں میں جا چکے ہوتے تو میں زینت کو اپنے پاس بلاتی، وہ بھی میرے پاؤں دباتی تو کبھی سر سہلاتی۔ ایک رات جب میں بہت خاموش تھی تو اس نے پوچھا، بی بی، کیا آپ نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ میں نے سر جھکا کر کہا، بھوک کہاں لگتی ہے زینت، جب دل ہی بھرا ہوا ہو تو پیٹ کیسے بھرے؟ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، دل کا بوجھ بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے، آپ مجھ سے سب کہہ دیا کریں۔ کبھی کبھی وہ اپنے قصے سناتی، کہتی میں نے بھی بہت دکھ جھیلے ہیں، مگر میں نے سیکھ لیا ہے کہ دوسروں کو سہارا دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کی کہانیاں سن کر میرا دل مضبوط ہونے لگتا۔ میں سوچتی کہ اگر یہ اتنی سخت زندگی کے باوجود مسکرا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ ایک دن گھر میں مہمان آئے، سب عورتیں اپنے زیورات اور بچوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ کسی نے مجھ سے کہا، بہو جی، آپ کے پاس تو وقت ہی وقت ہے، اولاد نہ ہو تو فرصت ہی فرصت۔ ان کے کہہ کے میرے دل کو چھلنے کر گئے، میں اندر آ کر رونے لگی۔ زینت کمرے میں آئی اور پوچھا، یہ آنسو کیوں؟ میں نے سب بتایا۔ وہ سن کر بولی، دنیا کے الفاظ زہر ہوتے ہیں، مگر اگر ہم انہیں دل میں جگہ نہ دیں تو ہمیں نہیں کاٹتے۔ پھر اس نے میرا سر اپنی گود میں رکھ کر کہا، آپ میری بہن جیسی ہیں، آپ کو کچھ بھی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری ساس اکثر کہتی، زینت کو بہو کے قریب زیادہ نہ ہونے دو، یہ خواجہ سرا ہے، عورت نہیں، مگر مجھے لگتا تھا کہ زینت ہی میری اصل ساتھی ہے۔ ایک بار میں بیمار پڑی تو زینت نے پوری رات میرا خیال رکھا، میرے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھتی رہی اور بار بار کہتی رہی، اللہ شفا دے گا۔ صبح جب شوہر کمرے میں آئے تو حیران رہ گئے کہ زینت میرے پاس بیٹھی جاگ رہی تھی۔ انہوں نے بس اتنا کہا، تمہیں آرام کی ضرورت تھی لیکن یہ جاگی رہی۔ اس دن کے بعد شوہر بھی خاموشی سے اس کی قربانی کو ماننے لگے۔ کبھی کبھی زینت میرے کمرے کی کھڑکی سے چاند کو دیکھ کر بولتی، بی بی، یہ چاند ہر دکھ سہنے والوں کا رازدار ہے، اسے دیکھیں دل ہلکا ہو جائے گا۔ میں حیران رہ جاتی کہ خواجہ سرا اتنے نرم دل کا کیسے ہو سکتا ہے۔ گھر کے اندر سیاست بھی کم نہ تھی، نوکرانیاں آپس میں چگلیاں کرتی رہتی، کوئی کہتا کہ میں مغرور ہوں، کوئی کہتا کہ زینت کا سایہ مجھ پر زیادہ ہے۔ ایک دن ایک نوکرانی نے ساس کے کان بھر دیے کہ بہو ہر وقت زینت کے ساتھ رہتی ہے، باقی ملازموں سے بات ہی نہیں کرتی۔ ساس نے مجھے بلا کر ڈانٹا، یہ سب کیا ہے؟ ایک خواجہ سرا ہی تمہاری دنیا ہے،
میں خاموش رہی۔ بعد میں زینت نے کہا، آپ فکر نہ کریں، لوگ باتیں کرتے ہی ہیں۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ شوہر کا غصہ، ساس کے تانے اور خاندان کے اصول میرے لیے ایک دیوار تھے، مگر زینت اس دیوار میں کھڑکی کی طرح تھی جس سے روشنی آتی تھی۔ وہ روشنی کبھی دعا کی شکل میں، کبھی کسی کہانی کی صورت میں اور کبھی ایک لمس کی صورت میں میرے دل تک پہنچتی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت پہلے ٹوٹ جاتی۔ زینت کا رویہ وقت کے ساتھ اور بھی واضح ہو گیا تھا۔ زینت کا ایک اور پہلو تھا جو سب سے مختلف تھا۔ جب بھی گھر میں کھانے کا سامان آتا تو وہ اس میں سے کچھ حصہ نکال کر غریبوں کے لیے پکا لیتی۔ ایک دن میں نے اسے باورچی خانے میں چاول الگ کرتے دیکھا تو پوچھا، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا، بی بی، باہر جو جھونپڑیاں ہیں وہاں کے بچوں کو بھوک لگی ہوگی۔ میں حیران رہ گئی، اس گھر میں جہاں فضول خرچی عام تھی وہاں یہ خواجہ سرا کھانا بچا کر دوسروں کو کھلا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم یہ سب اپنے پیسوں سے کرتی ہو؟ وہ بولی، جی، جتنا ملتا ہے اس میں سے بانٹ دیتی ہوں۔ اس کا دل میرے لیے مزید نرم ہو گیا۔ ایک دن شام کو میں کمرے میں رو رہی تھی۔ شوہر کسی بات پر ناراض ہو کر باہر گئے تھے۔ میں نے ضبط نہ کیا اور زینت کو بلا لیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، زینت، کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ زندگی مجھے بہت کٹھن امتحان میں ڈال رہی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، بی بی، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ آپ کے لیے جو لکھا ہے وہی بہتر ہے۔ پھر اس نے اپنا آنچل میرے آنسو پہنچنے کے لیے دیا۔ کبھی وہ میرے لیے خاص طور پر تیل گرم کرتی اور میرے سر کا مساج کرتی۔ اس دوران اپنی زندگی کی باتیں سناتی۔ ایک رات اس نے کہا، بی بی، میں نے اپنی ماں کو بہت کم عمر میں کھو دیا تھا۔ میرے ابا نے مجھے قبول نہ کیا۔ پھر میں در بدر بھٹکتی رہی۔ اس حویلی نے مجھے پناہ دی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے اتنے دکھ سہنے کے بعد بھی دوسروں کو کیوں سہارا دیا؟ وہ دھیرے سے بولی، شاید اسی لیے کہ میں جانتی ہوں دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس لمحے میں نے اسے صرف خواجہ سرا نہیں بلکہ انسانیت کا روشن چہرہ سمجھا۔ اسی دوران گھر کے ماحول میں کچھ تبدیلیاں آنے لگیں۔ میری ساس جو پہلے ہر وقت تانے دیتی تھی اب کبھی کبھی چپ رہنے لگی تھی۔ شاید وہ بھی تھک گئی تھی، مگر شوہر کا رویہ اب بھی سخت تھا۔ زینت اکثر میرے اور ان کے درمیان پل بن جاتی۔ ایک بار شوہر نے غصے میں کہا، یہ گھر اصولوں پر چلتا ہے، تم ہر وقت شکایتیں نہ کیا کرو۔ میں چپ رہی، مگر زینت بعد میں میرے پاس آ کر بولی، بی بی، آپ نے جواب نہ دے کر بہت اچھا کیا۔ شوہر کو وقت دیں، ایک دن وہ خود بدل جائیں گے۔ کچھ دن بعد میری طبیعت بدلنے لگی، کبھی کمر درد، کبھی متلی۔ پہلے میں نے توجہ نہ دی، مگر زینت نے فوراً پہچان لیا۔ اس نے کہا، بی بی، لگتا ہے دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہنس کر کہا، ایسی بات مت کرو، میرا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ حکیمہ کو بلایا جائے۔ حکیمہ آئی اور خبر دی کہ میں واقعی امید سے ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے زینت کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سب تمہاری دعا کا نتیجہ ہے۔ وہ ہنسی اور بولی، نہیں بی بی، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ جب یہ خبر شوہر تک پہنچی تو ان کے چہروں پر برسوں بعد حقیقی مسکراہٹ دیکھی۔ انہوں نے خوشی میں مٹھائیاں منگوائیں اور سب میں تقسیم کی۔ گھر کے صحن میں پہلی بار ایسا لگا کہ جشن ہے۔ نوکرانیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھیں۔ ساس نے بھی لمحہ بھر کو خوشی ظاہر کی، مگر میں جانتی تھی کہ میری اصل دعا گو زینت ہے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں بھی نمی ہے، مگر ہونٹوں پر شکرانے کی مسکراہٹ۔ شوہر نے خود زینت کو بلا کر کہا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ میری بیوی کا خیال رکھو۔ یہ سن کر زینت نے عاجزی سے کہا، یہ تو میرا فرض ہے صاحب۔ پھر اس نے مجھے آہستگی سے کہا، دیکھا بی بی، اللہ نے آپ کو عزت بھی دی اور خوشی بھی، اب آپ کو صرف آرام کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ میرا دل بدلنے لگا۔ وہ تنہائی، وہ تانے، سب جیسے دور ہونے لگے۔ زینت ہر لمحہ میرے قریب رہتی، کبھی مجھے دوا یاد دلاتی، کبھی کہتی، بی بی، زیادہ نہ چلو، آرام کرو۔ اس کی خدمت میں ایسی محبت تھی جو رشتوں سے بڑھ کر تھی۔ یوں وہ دعا جو اس نے ایک دن میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دی تھی حقیقت میں ڈھل گئی۔ میری دنیا جو اندھیروں میں ڈوبی تھی اب روشنی سے بھرنے لگی۔
اور اس روشنی کے پیچھے وہ ایک انسان کھڑا تھا جسے لوگ خواجہ سرا کہہ کر کمتر سمجھتے تھے، مگر جو دراصل میری زندگی کا سب سے قیمتی سہارا تھا۔ بچے کی پیدائش کا لمحہ آیا تو پورے گھر میں جیسے ہلچل مچ گئی۔ دائی اور نرسیں اندر تھیں، ساس باہر صحن میں ٹہل رہی تھی اور شوہر خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ کئی گھنٹے کی تکلیف کے بعد جب بچے کی پہلی آواز گونجی تو ہر کوئی دوڑتا ہوا کمرے کی طرف آیا۔ نرس نے کپڑے میں لپٹا بچہ سب کو دکھایا تو حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ بچے کا رنگ سانولا تھا اور چہرے کے خد و خال کسی کے وہم و گمان میں نہ آنے والے مماثلت رکھتے تھے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ساس نے سب سے پہلے زور سے چیخ مار کر کہا، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ہماری ناک کٹ گئی۔ ان کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ وہ بار بار دہرانے لگی، یہ بچہ ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دے گا۔ باقی خواتین نے بھی منہ پر ہاتھ رکھے اور سرگوشیاں شروع کر دی۔ کسی نے کہا، یہ شکل تو بڑی عجیب ہے۔ کسی نے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور کا خون ہے۔ اس لمحے کسی نے بھی یہ سوچنے کی کوشش نہ کی کہ بچہ ایک معصوم ہے۔ میں بے ہوشی کے عالم میں تھی، لیکن آہستہ آہستہ میری سماعت نے وہ الفاظ سن لیے۔ میری آنکھیں کھلی اور دل دہل گیا۔ میں نے نرس سے کمزور آواز میں پوچھا، میرا بچہ کہاں ہے؟ لیکن جواب دینے کی بجائے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دائی نے سر جھکا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، شوہر ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ بولے میں سب کو خوشخبری دینے جا رہا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے بچے کو دیکھا ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ مٹھائی کی ٹوکری ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ لرزتی آواز میں بولے، یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بچہ، یہ میرا بیٹا نہیں لگتا۔ ان کی چیخ نے کمرے کی خاموشی کو توڑ دیا۔ دائی اور نرسیں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئیں۔ ساس اندر داخل ہوئی اور ان کے لہجے میں زہر ٹپک رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ بہو کچھ نہ کچھ کھیل کر آئی ہے۔ دیکھو بچے کی شکل زینت سے ملتی ہے۔ یہ سنتے ہی سب کی نظریں زینت پر پڑی جو کمرے کے کونے میں کھڑی تھی۔ زینت نے ہڑبڑا کر کہا، بی بی جی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ لیکن کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ شوہر نے غصے سے کہا، چپ رہو، تمہارے منہ سے اب ایک لفظ نہ سنوں۔ میں نے سسکی بھرتے ہوئے کہا، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ بچہ میرا ہے، آپ کا ہے، ہمارا ہے۔ مگر وہ آگ بگولا ہو گئے، نہیں، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ مٹھائی جو خوشی کے لیے رکھی تھی وہ اب قدموں تلے مسل رہی تھی۔ رشتے دار ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارے کرنے لگے۔ کوئی کہتا یہ بچہ بالکل زینت جیسا ہے، کوئی کہتا کہ یہ خاندان کی بربادی ہے۔ میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے اپنے کمزور جسم کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کی اور کہا، میری بات سنیں، خدا کے لیے شک نہ کریں۔ لیکن شوہر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس ایک لفظ اور نہیں۔ زینت آگے بڑھی اور میرے قریب آ کر بولی، بی بی ہمت رکھیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن شوہر نے اسے دھکا دیا اور چلائے، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ ساس نے بھی ساتھ دیا، ہاں میں کب سے کہہ رہی تھی کہ یہ خواجہ سرا گھر میں مصیبت لائے گا۔ کچھ دیر بعد پورے گھر میں شور مچ گیا۔ مہمان جو خوشی کی خبر سننے آئے تھے وہ اب چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھ کر سر جھکا رہے تھے۔ کچھ تو بغیر کچھ کہے واپس جانے لگے۔ مٹھائی کی خوشبو اب کمرے میں بوجھ بن گئی تھی۔ میری حالت نیم بے ہوشی کی سی تھی، مگر اندر ہی اندر سب سمجھ رہی تھی۔ یہ خوشی جو میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا لمحہ تھی، چند ہی گھڑیوں میں زہر بن گئی۔ دائی نے بچہ میری گود میں دینے کی کوشش کی، مگر ساس نے روک دیا، نہیں، یہ بچہ بہو کو نہ دینا، یہ ناپاک خون ہے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، وہ میرا بیٹا ہے، مجھے دو۔ مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ شوہر کمرے سے باہر نکل گیا اور صحن میں زور زور سے چلنے لگے۔ باقی لوگ ان کے پیچھے ہو لیے۔ زینت نے ڈرتے ڈرتے بچہ اٹھایا اور آہستہ سے میرے پاس لا کر کہا، بی بی، یہ آپ کا ہے، اسے گلے لگا لیں۔ دنیا کچھ بھی کہے، حقیقت نہیں بدلتی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو تھاما۔ اس کی سانسیں گرم تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ پوری طرح بے خبر تھا۔
کہ اس کی پیدائش نے کس طوفان کو جنم دیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسی وقت شوہر واپس آئے، ان کی آنکھوں میں شک، غصہ اور نفرت سب کچھ جھلک رہا تھا۔ وہ دھاڑ کر بولے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا دن نہ سوچا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا وارث شکل میں کسی اور جیسا ہو۔ میں نے لرزتے لہجے میں کہا، یہ آپ کا خون ہے، میرا یقین کریں، مگر وہ سننے کو تیار نہ تھے۔ ان کے لفظ خنجر کی طرح میرے دل میں اتر رہے تھے۔ یوں وہ لمحہ جو میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہونا چاہیے تھا، خاندان کے لیے شرمندگی اور شوہر کے لیے شک بن گیا۔ گھر کا ماحول ماتم کدہ بن گیا۔ جہاں ہنسی خوشی کی آوازیں گونجتی تھیں، وہاں سرگوشیوں اور بدگمانیوں کا شور تھا، اور میں اپنے معصوم بچے کو سینے سے لگائی یہ سوچ رہی تھی کہ قسمت نے مجھے کیسا امتحان دیا ہے۔ شوہر کے دل میں اٹھا ہوا شک زہر کی طرح پھیلنے لگا۔ بچہ جیسے ہی گود میں آیا، ان کے چہرے کے خد و خال نے آگ لگا دی۔ ساس بار بار کہہ رہی تھی، یہ خاندان کی عزت کا جنازہ ہے، یہ بہو نے ہم سب کو رسوا کر دیا۔ شوہر پہلے خاموش تھے، پھر اچانک ان کی آنکھوں میں عجیب سی سختی آ گئی۔ انہوں نے غصے سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر بچہ میرا ہے تو پھر زینت کی جھلک اس میں کیوں ہے؟ ساس نے موقع غنیمت جانا اور فوراً بولی، میں تو کب سے کہہ رہی تھی کہ یہ سب کھیل کھیل رہی ہے، وہ خواجہ سرا عورت نہیں بلکہ مرد ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ یہ الفاظ شوہر کے دل پر یوں لگے جیسے کسی نے پیٹرول میں جلتی لکڑی ڈال دی ہو۔ انہوں نے چیخ کر کہا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم دونوں نے مل کر ہمیں دھوکہ دیا؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا، نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں بے قصور ہوں۔ مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے اچانک زور سے کہا، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں اور سب کے سامنے اعلان کر دیا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ اسی دوران انہوں نے زینت کی طرف رخ کیا۔ وہ بیچاری کونے میں کھڑی تھی۔ میں چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ شوہر آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، پھر بار بار مکے برسانے لگے۔ زینت کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ میں چیخی، خدا کے لیے چھوڑ دیں اسے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ باقی لوگ بھی آگے بڑھ کر زینت کو برا بھلا کہنے لگے۔ کوئی کہتا یہ منحوس ہے، اسی نے یہ سب کیا ہے۔ کوئی کہتا ایسے لوگوں کو گھر میں رکھنا ہی غلط تھا۔ زینت پھر بھی خاموش رہی۔ وہ صرف مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو کہ ہمت رکھو۔ اس کے لب بند تھے، مگر خاموشی میں بھی ایک صبر تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری ساس نے مزید زہر گھولا، دیکھو، اگر یہ بچہ بہو کا صحیح خون ہوتا تو ایسا نہ لگتا۔ اس کا چہرہ اس خواجہ سرا سے کیسے مل سکتا ہے؟ یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بہو نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ رشتہ دار بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ کوئی آگے بڑھ کر کہتا، یہ خاندان کی بربادی ہے، اب تو رشتہ ختم ہی بہتر ہے۔ چند ہی لمحوں میں وہ گھر جو میرا ٹھکانہ تھا اجنبی بن گیا۔ خاندان کی عورتیں مجھے گھورتی اور سرگوشیاں کرتی۔ مرد حضرات مجھے تیز نظروں سے دیکھتے اور ہونٹ بھینچ کر کہتے، یہ سب بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے بار بار دہراتی، میں بے قصور ہوں، یہ سب جھوٹ ہے، مگر میری آواز دیواروں سے ٹکرا کر رہ جاتی۔ اسی وقت میرے بھائی بھی پہنچ گئے۔ انہیں خوشی کی خبر دی گئی تھی، مگر اب جب وہ آئے تو حالات بالکل الٹ تھے۔ شوہر نے ان کے سامنے کہا، اپنی بہن کو لے جاؤ، اب اس کا اس گھر میں کوئی تعلق نہیں۔ بھائیوں نے پہلے حیران ہو کر مجھے دیکھا، پھر ساس کے الفاظ سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بڑے بھائی نے غصے میں کہا، ہمیں تم پر بھروسہ تھا، مگر تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھائی میری بات سنو، یہ سب غلط ہے۔ مگر وہ پیچھے ہٹ گئے اور بولے، ہم یہاں عزت بنانے آئے تھے، یہ رسوائی دیکھنے نہیں۔ پھر وہ پلٹ کر چلے گئے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جب میں نے اپنی دنیا کو ایک ایک کر کے ٹوٹتے دیکھا۔ خاندان والے، رشتے دار، میرے اپنے بھائی، سب مجھ پر الزام دیتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ میں تنہا رہ گئی۔ کوئی بھی میرا یقین نہ کر سکا۔ سب کے نزدیک میرا قصور ثابت ہو چکا تھا۔ زینت کو بھی گھر سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ شوہر نے زور سے کہا، ابھی کے ابھی نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری شکل دوبارہ نہ دیکھوں۔ زینت نے سر جھکا لیا اور کچھ نہ بولی۔ اس کا خون اب بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کہا،
زینت مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تنہا ہو جاؤں گی۔ وہ آہستگی سے بولی، میں کہیں نہیں جا رہی بی بی، آپ جہاں ہوں گی میں وہیں ہوں گی۔ آخر کار میں نے دیکھا کہ وہ گھر جس کے کمرے کبھی میری ہنسی سے گونجتے تھے آج میرے لیے اجنبی ہو گئے تھے۔ میں طلاق یافتہ الزاموں کا بوجھ اٹھائے ایک کونے میں کھڑی تھی، ساس فاتحانہ انداز میں سر جھٹک رہی تھی، شور سختی سے نظریں پھیر رہے تھے۔ بھائی میرا ساتھ چھوڑ کر جا چکے تھے، دنیا مجھے گنہگار کہہ رہی تھی، صرف ایک سایہ تھا جو میرے ساتھ کھڑا تھا، زینت۔ وہ زخمی تھی، خون میں بھیگی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عہد تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ تنہا نہیں ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ اور اس کی یہی خاموشی میرا سہارا بن گئی۔ گھر کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے تھے۔ ساس نے سب کو اکسا دیا تھا کہ اب میں اس خاندان کے قابل نہیں رہی۔ شوہر کے الفاظ اور بھائیوں کے تانے میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور میں کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، بچے کو گود میں لے کر روتی رہی۔ میری ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ زینت پاس آ کر بیٹھ گئی، اس نے کپڑے کا پرانا دوپٹہ میرے بچے پر ڈالا اور آہستگی سے کہا، بی بی یہ سب وقت کا کھیل ہے، لوگ کچھ بھی کہیں مگر سچ ایک دن سب کے سامنے آ جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، زینت میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ یہ بچہ میرا ہے، میرے شوہر کا ہے، پھر بھی سب مجھے تانے دیتے ہیں۔ زینت نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، لوگ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ کانوں سے سنتے ہیں اور زبانوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب بھی وہی سب پر بھاری ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ آپ بے قصور ہیں۔ اس کے الفاظ نے میرے اندر ذرا سا سکون ڈالا۔ اگلے دن جب میں نے باہر صحن میں قدم رکھا تو باقی عورتیں زور زور سے باتیں کرنے لگیں۔ ایک نے کہا، دیکھو یہی ہے وہ عورت جس نے خاندان کی ناک کٹوائی۔ دوسری نے کہکا لگایا، اب دیکھنا اسے کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ میں نے چہرہ جھکا لیا اور جلدی سے کمرے میں واپس آ گئی۔ زینت میرے پیچھے پیچھے آئی، اس نے دروازہ بند کیا اور کہا، بی بی ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کل آپ کے ساتھ کھاتے تھے اور آج دشمن بن گئے ہیں۔ اس دن شام کو ایک پرانا ملازم آیا، وہ کئی سالوں سے اس حویلی میں کام کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بی بی جی مجھے افسوس ہے کہ یہ سب ہوا، مگر آپ فکر نہ کریں، زینت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے سوچا شاید اب میرا اصل سہارا یہی ایک شخص ہے جسے دنیا خواجہ سرا کہتی ہے۔ رات کے وقت جب سب سو گئے تو زینت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، بی بی میں نے بھی ساری زندگی تانے سنے ہیں، لوگ کہتے تھے کہ میں منحوس ہوں، مگر میں نے سیکھا کہ تانے صرف کانوں تک آنے چاہیے، دل میں نہیں۔ آپ بھی یہ سیکھ لیں۔ میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، لیکن جب اپنوں سے زخم ملے تو کیسے برداشت ہو؟ بھائی شوہر سب نے مجھے دھتکار دیا۔ زینت نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ کچھ دن گزرے، خاندان والے مجھے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتے، محلے کی عورتیں چغلیاں کرتی، کوئی کہتا یہ وہی ہے جسے طلاق ہوئی ہے، کوئی کہتا اس کا بچہ تو ناپاک خون ہے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتی گئی، مگر زینت ہر دن میرے پاس کھڑی رہتی، وہ مجھے کھانا دیتی، کپڑے دھوتی، اور جب میں کمزور ہو جاتی تو بچے کو اپنی گود میں لے گھنٹوں تھپکتی۔ ایک دن میں نے زینب سے کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میں کب کی ہار چکی ہوتی۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، بی بی اللہ نے مجھے آپ کے لیے بھیجا ہے، شاید یہی میری قسمت تھی کہ میں آپ کا سہارا بنوں۔ اس کے چہرے پر زخم کا نشان ابھی بھی موجود تھا جو شوہر کے ہاتھ سے لگا تھا، مگر اس نے اس کا ذکر تک نہ کیا۔ ایک صبح میں نے سوچا کہ بچے کو باہر صحن کی دھوپ دکھاؤں۔ جو ہی میں نکلی، محلے کی ایک عورت آئی اور طنزیہ انداز میں بولی، واہ ماں بیٹے کا رنگ تو ایک جیسا ہی لگتا ہے، باپ کا رنگ کہیں کھو گیا ہے۔ میں نے ضبط کیا مگر آنکھیں بھر آئیں۔ زینت فوراً آگے بڑھی اور سختی سے کہا، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، یہ بچہ پاک دامن ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے۔ عورت گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، مگر جاتے جاتے کہہ گئی، دنیا تو یہی کہے گی جو نظر آ رہا ہے۔ وہ شام میرے لیے بڑی بھاری تھی۔ میں بستر پر لیٹی بار بار سوچتی رہی کہ دنیا کب میرا یقین کرے گی۔ میں نے آہستہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے انصاف دے۔ زینت میرے قریب بیٹھی تھی، اس نے میرا ماتھا سہلاتے ہوئے کہا، بی بی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی،
آپ کی آواز عرش تک پہنچेगी۔ اسی رات میں نے خواب دیکھا، ایک روشنی کا حالہ میرے ارد گرد ہے اور میرا بچہ مسکرا رہا ہے۔ میں چونک کر اٹھ گئی۔ زینت جاگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا بی بی، خواب اکثر پیغام ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے امید ہے۔ اس کی بات نے میرے دل میں نیا حوصلہ جگایا۔ کچھ دن بعد میری طبیعت زیادہ بگڑ گئی، شاید مسلسل رونے اور کمزوری کی وجہ سے میں نیم بے ہوشی میں تھی کہ زینت نے خود میرے لیے حکیمہ کو بلایا۔ حکیمہ نے دوا دی اور کہا یہ عورت بہت دکھ سہ رہی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ زینت نے اطمینان سے کہا میں اس کا خیال رکھوں گی، بس دعا کریں یہ جلدی سنبھل جائے۔ یوں وقت گزرتا رہا، دنیا کے تانے اور الزام کم نہ ہوئے، مگر زینت کی موجودگی میرا سہارا بنی رہی۔ ہر روز وہ مجھے سمجھاتی، حوصلہ دیتی اور کہتی بی بی یہ بچہ آپ کا سرمایہ ہے، اس کے لیے ہی جئیں۔ میں نے اس کی بات دل سے مان لی۔ اب میرا مقصد یہی تھا کہ میں اپنے رب سے انصاف مانگوں اور اس بچے کو سینے سے لگائے دنیا کا مقابلہ کروں۔ زینب نے ایک دن میرے آنسو پونچھتے ہوئے کہا بی بی اب یہاں رہنا تمہارے لیے ممکن نہیں، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک جگہ لے چلتی ہوں جہاں کوئی تمہیں تانے نہیں دے گا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کیا واقعی وہاں میرے لیے جگہ ہوگی؟ زینت نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا ہاں، وہ سب میرے اپنے ہیں، وہ تمہیں قبول کریں گے جیسے تم ان کی اپنی ہو۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور سوچا اب کھونے کو کیا باقی رہا ہے۔ آخر کار میں نے ہاں کر دی۔ اگلی صبح زینت نے مجھے پرانی سی گودڑی اڑا دی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ ہم چھپ چھپ کر گلیوں سے گزرے، بچے کی ہلکی سی رونے کی آواز آتی تو میں سہم جاتی۔ زینت تسلی دیتی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم قریب پہنچنے والے ہیں۔ کئی گلیاں عبور کرنے کے بعد ہم ایک تنگ راستے میں پہنچے جہاں چھوٹے چھوٹے کمرے اور ٹوٹے پھوٹے مکان تھے۔ زینت نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ زینت نے کہا میں ہوں۔ دروازہ کھلا تو چند لوگ سامنے آئے، سب کے چہرے نرم مسکراہٹوں سے بھرے تھے۔ میں نے گھبرا کر قدم پیچھے کھینچا، دل میں سوال آیا کہ میرا بچہ کیسے ایسے لوگوں کے درمیان پروان چڑھے گا، لیکن حیرت ہوئی جب ایک بزرگ خواجہ سرا آگے بڑھی اور بچے کو آہستہ سے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس نے کہا ماشاء اللہ یہ کتنا معصوم ہے۔ باقی سب نے بھی بچے کو گود میں لیا، بوسے دیے اور دعائیں دی۔ میں حیران رہ گئی، یہ وہ محبت تھی جو میرے اپنے کہلانے والوں نے مجھے کبھی نہ دی تھی۔ زینت نے مجھے ایک چھوٹے کمرے میں بٹھایا، اس نے کہا یہ میرا گھر ہے، اب یہ تمہارا بھی ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کمرہ چھوٹا ضرور تھا مگر صاف ستھرا اور سکون بھرا تھا۔ میں نے پہلی بار سکون کی سانس لی۔ بچے کو بستر پر لٹا کر میں نے زینت سے کہا یہ جگہ رئیس حویلی سے زیادہ پرسکون لگتی ہے۔ وہ ہنس کر بولی بی بی سکون دولت میں نہیں، دلوں کی صفائی میں ہوتا ہے۔ اگلے دن مجھے مزید حیرانی ہوئی۔ صبح ہوتے ہی وہ سب مل جل کر کھانا بنانے لگے۔ ایک نے سبزی کاٹنا شروع کیا، دوسری روٹی بیلنے لگی۔ ایک نوجوان خواجہ سرا میرے پاس آ کر بولا باجی آپ کے لیے دودھ لایا ہوں، بچے کو پلائیں تاکہ وہ تندرست رہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی طنز نہیں تھا، صرف سچائی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ دن گزرتے گئے، میرا بیٹا سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ جب وہ رونے لگتا تو کوئی لوری دیتا، کوئی گود میں اٹھا کر جھولتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ دو چھوٹے بچے باہر کھیلنے آئے تھے۔ محلے کی عورتوں نے ان پر ڈانٹ ڈپٹ کی کہ یہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ کیوں کھیلتے ہو، لیکن وہ دونوں پھر بھی میرے بیٹے کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کے لیے دنیا کے اصول بے معنی ہیں۔ زینت اکثر مجھے باہر کے بازار میں لے جاتی، وہاں لوگ اسے سلام کرتے، ہنستے، بات کرتے، کچھ تو اس سے دعا کروانے بھی آتے۔ ایک دن ایک عورت نے آ کر کہا زینت باجی میرے شوہر بیمار ہیں، آپ دعا کریں۔ زینت نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے یہ لوگ معاشرے کے کنارے پر ضرور ہیں مگر ان کے دل کے اندر دوسروں کے لیے بھلائی بھری ہوئی ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان سب کے ساتھ مانوس ہو گئی۔ ایک رات سب اکٹھے بیٹھے تھے، ایک خواجہ سرا نے کہا ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی ہے، سب نے دکھ سہے ہیں مگر اب ہم ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہیں۔ بہن جی اب آپ بھی ہماری کہانی کا حصہ ہیں۔
میں نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، آپ سب نے مجھے وہ سکون دیا جو میرے اپنے نہ دے سکے۔ زینت اکثر میرے بیٹے کے پاس بیٹھتی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی، یہ بچہ تمہارا مان ہے، ہم سب اس کا سہارا بنیں گے۔ ایک دن اس نے مزید کہا، بی بی میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ بچہ کبھی تنہا نہیں ہوگا، چاہے دنیا اس پر رش کرے مگر ہم سب اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے الفاظ نے میرے دل میں امید کی شمع روشن کر دی۔ ایک دن میں نے محلے کے کونے پر چند مردوں کو ہمارے بارے میں بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ لوگ چاہے کچھ بھی ہوں مگر دیکھو، ایک عورت اور اس کا بچہ ان کے پاس پناہ لے کر محفوظ ہیں۔ میں نے سوچا شاید یہی سچ ہے، جنہیں معاشرہ تانے دیتا ہے انہی نے مجھے سب سے زیادہ عزت دی۔ یوں میں نے وہاں زندگی کا نیا باب شروع کیا۔ چھوٹے چھوٹے کمروں میں ہنسی گونجنے لگی، میرے بیٹے کے قدموں کی چاپ اس علاقے کے ہر دل میں بسنے لگی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ دنیا رئیسوں کے محلوں میں نہیں بلکہ ان بکھرے دلوں میں آباد ہے جو دوسروں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا گیا۔ میرا بیٹا جس کے ننھے ننھے قدم ایک دن گلیوں میں کھیلتے تھے اب اسکول کے گیٹ تک پہنچنے لگے۔ زینت نے ایک دن فیصلہ کن انداز میں کہا، بی بی یہ بچہ ہمارے خوابوں کا مرکز ہے، اسے اچھے اسکول میں پڑھانا ہوگا تاکہ لوگ دیکھیں کہ علم اور ہمت کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، لیکن فیس کہاں سے آئے گی؟ زینت نے مسکرا کر جواب دیا، ہم سب مل کر دیں گے، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ، یہ ہمارا بچہ ہے، سب کا مان ہے۔ چند دنوں میں ہی سب نے پیسے اکٹھے کیے، میں بیٹے کا ہاتھ تھام کر اسکول لے گئی۔ داخلہ ہوا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ استاد نے میرا تعارف پوچھا تو میں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے مگر کچھ نہ کہا۔ جب وہ کلاس میں بیٹھا اور کتابیں کھولیں تو مجھے لگا جیسے میرے خوابوں نے پر لگا لیے ہیں۔ ہر صبح زینت خود اسے تیار کرتی، اس کی یونیفارم استری کرتی، جوتے پالش کرتی اور کہتی، جاؤ بیٹا ہمیں تم سے فخر چاہیے۔ بیٹا خوشی خوشی اسکول جاتا اور شام کو آ کر اپنی کتابیں سب کے سامنے کھول کر سناتا۔ علاقے کے سب لوگ جمع ہو جاتے اور اس کی کہانیاں سنتے۔ ایک دن وہ آ کر بولا، امی آج استاد نے کہا کہ میں کلاس میں سب سے اچھا لکھتا ہوں۔ میں نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ زینت نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، بیٹا ہمیشہ ترقی کرو۔ وقت گزرتا گیا اور وہ پڑھائی کے ساتھ کھیلوں میں بھی آگے بڑھنے لگا۔ ایک دن اسکول کی کرکٹ ٹیم میں منتخب ہوا۔ ٹرافی جیت کر جب گھر لایا تو سب نے تالیاں بجائیں۔ ایک نوجوان خواجہ سرا نے خوشی سے کہا، ہمارے بیٹے نے کمال کر دکھایا۔ زینت نے مٹھائی منگوائی اور سب کو بانٹی۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ بچہ جسے دنیا نے شک کی بنیاد پر دھتکارا تھا آج عزت کی علامت بن گیا ہے۔ اسکول کے اساتذہ بھی اس کی تعریف کرتے۔ اکثر والدین آ کر کہتے، یہ بچہ بہت محنتی ہے، اس کی ماں نے اسے اچھا بنایا ہے۔ میں شرماتے ہوئے سر جھکا لیتی۔ ایک دن ایک عورت نے آ کر کہا، بہن ہم تو حیران ہیں کہ تم اتنی مشکلات کے باوجود اپنے بیٹے کو اتنی اچھی تربیت دے رہی ہو۔ میں نے صرف اتنا کہا، یہ سب دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور دل ہی دل میں جانتی تھی کہ وہ دعائیں زینت اور اس کے ساتھیوں کی تھیں۔ جب بیٹا بڑا ہونے لگا تو اس کے چہرے پر بدلاؤ آنا شروع ہوا۔ میں نے ایک دن غور کیا تو چونک گئی۔ اس کی آنکھیں، ناک اور ماتھے کے خد و خال بالکل اپنے باپ جیسے ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا، کاش اس کا باپ بھی اسے دیکھتا، لیکن فوراً نفرت کی ایک لہر بھی دل میں دوڑ گئی۔ وہی باپ جس نے شک کی بنیاد پر میرا گھر اجاڑ دیا تھا۔ ایک دن بیٹے نے آئینے میں دیکھ کر کہا، امی لوگ کہتے ہیں میں اپنے باپ جیسا لگتا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے دھیرے سے کہا، ہاں بیٹا شکل میں کچھ مشابہت ہے۔ اس نے تجسس سے پوچھا، کیا وہ اچھے انسان تھے؟ میں لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر جواب دیا، انسان اچھا تب ہوتا ہے جب وہ اپنے پیاروں پر بھروسہ کرے۔ بیٹے نے مزید کچھ نہ پوچھا مگر میں نے اس کی آنکھوں میں سوال دیکھ لیا۔ ادھر زینت اور اس کے ساتھی بیٹے کے خوابوں کو مزید پروان چڑھانے لگے۔ ایک دن سب نے مشورہ کیا کہ اسے شہر کے سب سے اچھے اسکول میں بھیجنا چاہیے۔ ایک خواجہ سرا نے کہا، ہم دن بھر محنت کریں گے، کسی کو شادی میں ناچنا پڑے تو کریں گے مگر اس کی تعلیم پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیا واقعی آپ سب یہ کر سکتے ہیں؟ زینت نے مضبوط لہجے میں کہا، بی بی
یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یوں میرا بیٹا بڑے اسکول میں پڑھنے لگا، ہر روز نئی کامیابیاں لاتا۔ ایک دن جب اس نے ضلع سطح پر مضمون نویسی کا انعام جیتا تو اخبار میں اس کی تصویر چھپی۔ علاقے کے لوگ حیران رہ گئے۔ ایک عورت نے کہا، یہ تو وہی بچہ ہے جو خواجہ سراؤں کے درمیان پل رہا ہے۔ دوسری نے کہا، پھر بھی کمال کر دکھایا۔ یہ باتیں سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹا جوان ہونے لگا، اس کی قد و قامت بڑھ گئی، چہرہ مزید اپنے باپ جیسا ہو گیا۔ میں جب بھی اسے دیکھتی دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی، کبھی باپ کی یاد آتی، کبھی اس کی بے رحمی۔ ایک دن زینت نے کہا، بی بی، شکل میں چاہے جو بھی مشابہت ہو، کردار تمہارے جیسا ہوگا۔ تم نے اسے محنت اور سچائی سکھائی ہے، یہی اصل وراثت ہے۔ اب میرا بیٹا محلے میں سب کی امید بن گیا تھا، بچے اسے استاد مانتے، بڑے اسے دعائیں دیتے۔ ایک دن وہ میرے پاس آ کر بولا، امی میں بڑا ہو کر آپ کو فخر دلاؤں گا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا تم تو ابھی سے میرا فخر ہو۔ زینت قریب کھڑی تھی، اس نے بھی کہا، ہاں بیٹا، تم نے ہماری محنت کا صلہ دے دیا۔ یوں وہ بچہ جو تانوں کے سائے میں پیدا ہوا تھا، محبت اور دعاؤں کے سائے میں جوان ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور میرے دل میں یہ یقین کہ وہ خواب ایک دن حقیقت بن جائیں گے۔ 10ویں جماعت کا نتیجہ آیا تو محلے بھر میں جشن سا ہو گیا۔ میرے بیٹے کا نام فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ اساتذہ نے فون کر کے مبارکباد دی، اخبار کے رپورٹرز آئے اور اس کی تصویر کھینچ کر اگلے دن صفحہ اول پر چھاپ دی۔ نیوز چینل نے بھی خبر دی، راہوں کی بستی کا بچہ پورے ضلع میں اول۔ زینت نے خوشی سے نعرہ لگایا، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ سب نے تالیاں بجائیں، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، محلے کی عورتیں حیران رہ گئیں۔ ایک نے کہا، یہ وہی بچہ ہے جس پر لوگ تانے دیا کرتے تھے۔ دوسری نے جواب دیا، ہاں مگر دیکھو، آج یہ سب کے لیے فخر بن گیا ہے۔ یہ خبر میرے پرانے شوہر تک بھی پہنچی۔ برسوں بعد وہ خبر پڑھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اخبار میں لگی تصویر نے اسے جیسے پتھر بنا دیا۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا جو بالکل اس جیسا تھا۔ وہ سوچتا رہا، یہ میرا ہی خون ہے، یہ میرا ہی وارث ہے۔ اس کا دل تڑپنے لگا۔ وہ کئی دن بے چین رہا، پھر آخر کار اس نے ہمیں تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ اسکول کے پروگرام میں گئی۔ پرنسپل نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ بچہ نہ صرف محنتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے مثال ہے۔ میں فخر سے سر اونچا کیے بیٹھی تھی۔ بیٹے نے اسٹیج پر جا کر کہا، میری ماں میری سب سے بڑی استاد ہیں۔ ہال میں تالیاں بجنے لگیں، زینت کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، بی بی، آج اللہ نے آپ کے صبر کا پھل دے دیا ہے۔ کچھ دن بعد اچانک بستی میں ایک اجنبی آیا۔ وہ سجیلا مگر تھکا ہوا سا مرد تھا۔ لوگوں نے پہچاننے کی کوشش کی مگر میں فوراً جان گئی کہ وہ میرا شوہر ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد محرومی کی لکیریں تھیں۔ اس نے سیدھا میرے بیٹے کی طرف قدم بڑھائے۔ بیٹا، اس نے لرزتی آواز میں کہا اور گلے لگانے کی کوشش کی مگر میرا بیٹا پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ شوہر نے روتے ہوئے کہا، میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا خون ہوں۔ بیٹے نے تیز لہجے میں جواب دیا، میرا باپ وہ ہے جس نے مجھے محنت سکھائی، وہ ہر دن میرے لیے قربانی دیتا رہا، وہ آپ نہیں ہیں۔ اس کے الفاظ نے پورے مجمع کو خاموش کر دیا۔ زینت آگے بڑھ کر بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹا غصہ نہ کرو۔ لیکن بیٹے کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ شوہر نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے سائے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، میں نے تم پر شک کیا، تمہیں چھوڑ دیا، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ یہ بچہ میرا ہی عکس ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اب احساس ہوا، جب سب الزام لگا رہے تھے تو تم نے ایک لمحے کو بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ وہ گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، میں نے دوسری شادی کی، پھر تیسری بھی کی، مگر اولاد نہ ہوئی۔ اللہ نے میرا غرور توڑ دیا۔ اب میں خالی ہاتھ تمہارے سامنے آیا ہوں۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے، کوئی سر ہلا رہا تھا، کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میرا بیٹا آگے بڑھا اور کہا، میں آپ کو پہچانتا نہیں، آپ میرے لیے اجنبی ہیں، میرے لیے ماں ہی سب کچھ ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ زینت نے خاموشی سے یہ سب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے مگر ہونٹوں پر صبر کی مسکراہٹ۔ شوہر نے ایک بار پھر مجھے مخاطب کیا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، اگر تم چاہو تو مجھے معاف کر دو۔
میں نے सर्द लहजे में कहा, माफी अल्लाह देता है, लेकिन मेरा दिल अब तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने शक किया, तुमने ताने दिए, तुमने इस बच्चे को नापाक कहा। आज वही बच्चा तुम्हारी पहचान है, लेकिन तुम्हारे लिए दरवाजा बंद हो चुका है। वो सर झुकाकर बोला, काश वक्त पलट सकता, काश मैं अपनी गलती ना करता, लेकिन वक्त गुजर चुका था। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा, हमें अपनी मंजिल की तरफ देखना है, पीछे मुड़कर नहीं। शोहर देर तक हमें जाता देखता रहा, उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे, वो अपनी महरूमियों के साथ खड़ा रह गया। बस्ती के लोग कहने लगे, यही इंसाफ है। जिसने बीवी और बेटे पर शक किया, आज वही महरूमी उसका मुकद्दर बनी। मैंने दिल ही दिल में कहा, यही रब का फैसला है। जिसने सब्र किया उसको इज्जत मिली, और जिसने जुल्म किया वो तन्हा रह गया। जीनत ने मेरी तरफ देखकर कहा, बीबी आप जीत गई हैं। मैंने सर हिलाकर कहा, हाँ जीनत, ये मेरा नहीं तुम्हारा भी सब्र था। यूं वो दिन खत्म हुआ। बेटे ने फिर पढ़ाई पर तवज्जो दी। मैंने दिल से शुक्र अदा किया कि रब ने मेरे लिए वो इंसाफ दिखा दिया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। और मेरा शोहर, वो अपनी महरूमियों के बोझ तले दबकर राहों की बस्ती से खाली हाथ वापस चला गया। शोहर जब बस्ती में दूसरी बार आया तो उसके हाथ में कई तोहफे थे। वो सीधा मेरे बेटे के सामने आया और बोला, बेटा मेरे साथ चलो, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे नाम को आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारी तालीम, तुम्हारे ख्वाब, सब कुछ पूरा करूंगा। मेरा बेटा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसने जवाब दिया, मैं किसी और के साथ क्यों जाऊं? मेरी माँ और ये सब लोग मेरे साथ हैं। मुझे इनकी दुआओं और मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। शोहर के चेहरे पर घबराहट और झंझलाहट नजर आने लगी। वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, तुम इसे भड़का रही हो। हकीकत ये है कि वो मेरा वारिस है। कानून भी यही कहेगा कि मेरा ही खून है। मैंने सुकून से कहा, कानून से ज्यादा ताकतवर रब का फैसला है, और रब के फैसले के मुताबिक जिसने भरोसा तोड़ा उसका कोई हक बाकी नहीं रहता। उसकी वल्दियत में तुम्हारा नाम कभी लिखा ही नहीं गया। ये बेटा मेरा है, मेरा मान है। उसने हार मानने के अंदाज में बैठते हुए कहा, मैंने तुम्हें तलाक दी, मानता हूँ, लेकिन दूसरी और तीसरी शादी के बाद भी अल्लाह ने मुझे औलाद ना दी। अब मेरा वारिस सिर्फ ये बच्चा है। मैं खाली हाथ हूँ, मैं तन्हा हूँ। उसके अल्फाज पर मजमे में सरगोशियां शुरू हो गईं। एक शख्स ने कहा, ये वही है ना जिसने शक किया था। दूसरा बोला, हाँ अब देखो कुदरत ने कैसे हिसाब बराबर किया। जीनत आगे बढ़ी और अपनी मखसूस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, साहब आपने कभी सोचा भी ना होगा कि एक दिन आप इसी बस्ती में आकर अपनी औलाद के लिए हाथ फैलाएंगे। जब हम पर जुल्म किया था तब आपको इंसाफ याद ना आया। आज महरूमी ने आपको यहाँ ला खड़ा किया। शोहर ने गुस्से से कहा, चुप रहो, तुम्हारी वजह से सब हुआ। जीनत ने थके हुए लहजे में कहा, नहीं साहब, ये सब आपके शक की वजह से हुआ। मेरा बेटा अब आगे बढ़ा। उसने मजबूत आवाज में कहा, अम्मी ने मुझे मेहनत करना सिखाया, जीनत ने मुझे हौसला दिया, और सबने मिलकर मेरा सहारा बनाया। आपने मुझे क्या दिया? सिर्फ इल्जाम, सिर्फ धुतकार। आप वरासी का दावा कैसे कर सकते हैं जब आपने वालिद होने का हक ही अदा नहीं किया? उसकी बातों ने शोर के जख्म मजीद गहरे कर दिए। उसने आखिरी कोशिश की, बेटा मेरी दौलत, मेरे कारोबार सब तुम्हारे हैं। तुम मेरे साथ चलोगे तो दुनिया देखेगी कि तुम किस खानदान के वारिस हो। बेटे ने जवाब दिया, मेरी पहचान मेरी माँ की मेहनत है, ना कि तुम्हारी दौलत। मुझे किसी बड़े खानदान के साए की जरूरत नहीं। वो लम्हा मेरे लिए फैसला कुन था। मैंने कहा, अब तुम जा सकते हो, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। वो साकित खड़ा रहा। उसने एक बार फिर मुझे देखा, शायद चाहता था कि मैं नरमी दिखाऊं, लेकिन मेरे लबों पर खामोशी का पहरा था। फिर वो मायूस होकर धीरे धीरे वापस जाने लगा। जब वो बस्ती के दरवाजे तक पहुंचा तो लोग उसके पीछे बातें करने लगे। यही है असल हिसाब, एक औरत बोली, जिसने बीवी और बच्चे पर तोहमत लगाई, आज वही खाली हाथ लौट रहा है। दूसरी ने कहा, कुदरत देर जरूर करती है मगर अंधेर नहीं करती। जीनत मेरे पास आई। उसने कहा, बीबी देखो, अल्लाह ने कैसे इंसाफ किया। जो तुम्हारे साथ खड़ा रहा वो आज सर ऊंचा किए है, और जिसने तुम पर जुल्म किया वही दुनिया के सामने रुसवा हुआ। मैंने सर हिलाकर कहा, हाँ जीनत, असल जीत सब्र और सच्चाई की है।
کچھ دن بعد میرے بیٹے کو ایک بڑے کالج میں داخلے کی اطلاع ملی۔ بستی کے سب لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ زینت نے کہا، بیٹا یہ تمہاری نئی منزل ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے بیٹے نے سب کے سامنے کہا، یہ کامیابی میری ماں اور زینت کی ہے، میں ان کے بغیر کچھ نہیں۔ میں نے اس لمحے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب مجھے سب نے دھتکار دیا تھا اور آج وہی دنیا میرے بیٹے کو سلام کر رہی تھی۔ شوہر کی خالی آنکھیں، زینت کی دعائیں اور میری قربانی سب سامنے آ گئے تھے۔ میرا بیٹا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور شوہر اپنی محرومی کے اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ رب نے انصاف کر دیا ہے۔ اصل فتح شک کی نہیں بلکہ صبر اور سچائی کی ہوتی ہے۔